حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو تمام مخلوقات کے سامنے بڑے بڑے عظیم گناہوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو ان میں سے کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے کاتبوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ تو میرا امتی عرض کرے گا، نہیں میرے پروردگار۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج کے دن پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالا جائے گا جس پر تمام زندگی میں ان کلمات پڑھنے کا اجر و ثواب لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے وزن کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ میرا امتی عرض کرے گا، اے پروردگار، یہ ٹکڑا ان رجسٹروں کے ساتھ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ ٹکڑا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں وہ رجسٹر رکھے جائیں گے جو اس کی تمام زندگی کے اعمال تھے، تو وہ رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، صرف ایک بار کہنے سے اتنی عظمت والی جنت بغیر حساب و عذاب ملی ہے، اگر میں ان کلمات کو بار بار کہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، اسلام کی شادابی کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کے ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کو لے کر فوراً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ یہ ٹوٹا ہوا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ 6 سال کے یتیم بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر چونک پڑی، دروازے پر کھڑی ہو کر پھر غور سے سنا۔ سسکتے دل کی چوٹ ابھر آئی، آنکھیں آنسو سے جل تھل ہو گئیں۔ 6 سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا۔ ماں نے فرط محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول دی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بے تاب ہو گیا۔ گلے میں بہیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں آپ کیوں روتی ہیں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بچے کے اس سوال پر ماں کا دل اور بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے یک بیک جذبات کا دھارا ٹوٹ پڑا۔ گرم گرم آنسوؤں سے آنچل کا کونا بھیگ گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش ہلا دیتا ہے۔ تمہارے گریہ و درد سے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی وادی میں ابدی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ۔ دنیا چھوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، مت رو میرے لال۔ مگر بچہ روتا رہا، وہ باضد تھا کہ ماں کیوں رو رہی ہے۔ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، ابھی ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی زد پر ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں باز وفاداروں کو آواز دی ہے، آج غیرت حق کا سمندر ہچکولے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ ماداران ملت جو سپودہ سحر کی روشنی میں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں گی۔ کتنی قابل رنگ ہوں گی ان کی یہ التجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لاتی ہیں۔ اسی آرزو میں ان کو دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کے چمن سیراب ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرما لیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں، آواز بھرا گئی۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر پھر پوچھنے لگا۔ ماں نے کہا، بیٹا ضد نہ کر، میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش آج میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا
تو میں بھی اپنا نذرانہ شوق کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی۔ افسوس کہ آج آخرت کے سبب سے بڑے اعزاز سے میں محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشموں سے آنسو ابلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، اے ماں، رونے کی کیا بات ہے؟ ماں، تمہاری گود تو خالی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے کر جائیں گی، تم مجھ کو لے کر چلو۔ ماں نے پکارتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، میدان جہاد میں بچوں کو نہیں لے جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں لٹنے کے لیے جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی نوکوں سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال، وہ قتل و خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کم سنی کے باعث ہم میدان جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہماری قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی تو زہ نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس کا غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی، باتیں بڑی۔ ماں نے فرط محبت میں بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے منہ تکنے لگی کہ اس کم سنی میں داناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی نگراں ہے۔ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا، جلوہ زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمار شوق لیے مسجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ درد آشنا دلوں کے لیے ایک رات کا لمحہ فراق بھی طویل مدت کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خورشید کی پہلی کرن کے نظارہ کے لیے ہر نگاہ اشتیاق آرزو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے میدان میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ جو نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے گیا، باقی واپس کر دیے گئے۔ انتخاب کے کام سے فارغ ہو کر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا ہی رہے تھے کہ ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا ایک بچہ لیے کنارے کھڑی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اس خاتون سے جا کر دریافت کرو وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے، اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی۔ 6 سال کا یہ یتیم بچہ ہے جس کا باپ گزشتہ سال جنگ بدر میں جام شہادت سے سیراب ہوا ہے۔ یہی کل میری متاع زندگی ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر شار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا، میری رحمتوں کے محبوب شہزادے، تم ابھی کم سن ہو، محاذ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو۔ جب تمہارے بازوؤں میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو میدان جنگ تمہیں خود آواز دے گا۔ بچے نے اپنی تتلائی ہوئی زبان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں، لیکن کیا میدان کا رازدار گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا کام بھی نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی، وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہیں گی کہ آج میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلوں کا اظہار کیا، سارے مجمع پر رکت طاری ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرط اثر سے آب دیدہ ہو گئے۔ پھر حضرت
بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، قیامت کے دن وہ نمازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج سے خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے گی، خدا کے یہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے اور ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ایک دن اونٹ چرانا تھا، تو جس دن میں نے اونٹ چرائے تھے اس دن میں واپس لوٹا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے حلقے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ چنانچہ میں دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے پا لیا کہ جس آدمی نے وضو کیا تو اپنا وضو بہت اچھا کیا، پھر 2 رکعتیں ادا کی، ان سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دے گا جو ان 2 رکعتوں سے پہلے تھے۔ تو میں نے تکبیر بلند کی تو ایک آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، میں نے توجہ کی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن عامر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات اس سے پہلے ارشاد فرمائی تھی وہ اس سے افضل ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس طرح لا الہ الا اللہ کہا کہ اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتی ہو تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عامر نے کہا میری گناہوں کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے زیادہ نہیں، تو ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 12 سواروں کے ساتھ مل کر آیا، حتیٰ کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑاؤ کیا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ کون آدمی ہمارے لیے ہمارے اونٹ چرائے گا اور ہم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کریں۔ چنانچہ جب وہ شام کو آ جائے اور ہم بھی آ جائیں تو جو دین کی باتیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ اس کو بتلا دیتے۔ تو میں نے کچھ دن اسی طرح کیا، پھر میں نے دل میں سوچا کہ شاید میں نقصان اٹھا رہا ہوں، میرے ساتھی وہ کچھ سنتے ہیں جو میں نہیں سنتا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھتے ہیں میں نہیں سیکھتا۔ چنانچہ ایک دن میں حاضر ہوا تو ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا تو وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کا وہ دن تھا جس دن اس کی والدہ نے اسے جنا۔ تو اس بات سے مجھے تعجب ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تو اس سے پہلا کلام سن لیتا تو تیری کیا حالت ہوتی؟ تجھے تو بہت زیادہ تعجب ہوتا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ پر دہرائیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیا، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسا کیا تو جب چوتھی دفعہ تھی تو میں نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ کیوں مجھ سے چہرہ انور پھیرتے ہیں؟ تو آپ نے میری طرف منہ کر کے فرمایا کہ کیا ایک آدمی تجھے زیادہ پسند ہے یا 12 آدمی؟ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قضاء قبیلے کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور اس میں قیام کروں تو میں کن میں سے ہوں گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تو صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو اس حالت پر فوت ہوا وہ صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون
کون سے اعمال افضل ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور مقبول حج۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں ایک یہ آواز سنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور جس بندے کو بھی اس گواہی کے باعث ہدایت عطا ہوئی وہ شرک سے نجات پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو تمام مخلوقات کے سامنے چھٹکارا عطا فرمائے گا، چنانچہ اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے یاد رکھنے والے کاتبوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، نہیں میرے پروردگار۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج کے دن پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالا جائے گا، اس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے وزن کے پاس حاضر ہو۔ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار یہ ٹکڑا ان رجسٹروں کے ساتھ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ ٹکڑا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور ایک پلڑے میں وہ تمام رجسٹر رکھے جائیں گے جو اس کی تمام زندگی کے اعمال تھے، تو وہ رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہنے سے اتنی عظمت والی برکت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تو زندگی میں بار بار کہتا تو تیرے درجے صدیقین اور شہیدوں میں درج ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک خیرن کثیرا۔